تعریفیں تمام جہانوں کے پالنہار اللہ کے لیے ہیں، جو نیکوکاروں کا دوست، مومنوں کا مددگار اور کمزوروں کا معاون و دستگیر ہے، جس نے متقی لوگوں کے لیے اچھا انجام تیار کر رکھا ہے اور زیادتی و سختی صرف ظالموں پر ہوگی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا، بھیجا، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں، کافروں، مجرموں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے اور کتنی ہی بری لگے۔ اے اللہ، رحمتیں اور سلامتی نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل پر اور پرہیزگار صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد، اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اپنے نفوس کو خواہشات سے باز رکھو۔ یوم حساب سے پہلے اپنے نفوس کا محاسبہ کر لو۔ پوشیدگی و تنہائی میں اور سرگوشی کے وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس و شعور اپنے دل میں قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا کچھ بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ مسلمانوں، اسلام نصرت، غلبے اور تسلط و حکومت والا دین ہے، تو رحمت و شفقت، نرمی اور لطف و مہربانی کا بھی دین ہے۔ یہ دین حقانیت، صداقت، عدالت اور یقین کا علم بردار ہے، تو سعادت مندی اور دنیا و آخرت کی فوز و فلاح کا بھی دین ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسالتوں کی تکمیل کی ہے، اس کے ذریعے ملتوں اور دینوں کو منسوخ کیا ہے، اور اسی کو عزت و نجات والے رستے کا ضامن، جنتوں کی کنجی، اس زندگی میں امن و استحکام، حکومت و خلافت کے حصول کا وسیلہ اور ذریعہ بھی بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن عطا کرے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ مسلمانوں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہی غالب و قادر اور مدبر ہے، سب کام پہلے بھی اور بعد والے بھی سب اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہیں، اور اسی کی طرف سب کام پھیرے اور لوٹائے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کے حکموں پر کوئی حاشیہ نشینی نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے ولیوں، دوستوں اور دین کے لیے ہی غلبہ و نصرت لکھ دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یقیناً میں اور میرے پیغمبر رسول ہی غالب رہیں گے، بے شک اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے، اور اس نے اپنے دوستوں اور ولیوں سے نصرت و مدد، غلبہ اور حکومت و تسلط عطا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اور مزید فرمایا، یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، بے شک یقیناً اللہ بہت قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے طے ہو چکی ہے کہ بے شک وہ یقیناً وہی ہیں جن کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب آنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے دشمنوں، اپنے اولیاء اور دوستوں پر ظلم کرنے والوں کے مقدر میں ذلت اور رسوائی اور پسپائی لکھ رکھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا، بس جب انہیں ہمارے عذاب کا احساس ہوا تو ان بستیوں سے بھاگنے لگے۔ ان سے کہا گیا، بھاگو نہیں، اور ان جگہوں کی طرف واپس آ جاؤ جن میں تم خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اپنے گھروں کی طرف واپس آ جاؤ تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا، ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ بس وہ یہی پکارتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی فصل اور بجھی ہوئی آگ کی مانند بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے،
ان کا امتحان لیتا ہے، بالآخر پھر انہیں اچھے انجام سے ہمکنار بھی کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ حالانکہ بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کی بھی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے۔ سو اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی جان لے گا، ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال پر نہیں چھوڑنا چاہتا جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ اور فرمایا، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور مزید فرمایا، وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، اور وہی سب پر غالب اور بے حد بخشنے والا ہے۔ سخت آزمائش اور حق و باطل کے مارکے میں مومنوں پر نصرت الہی کا نزول کبھی لیٹ بھی ہو سکتا ہے، جس سے پریشان کن حالت میں اضافہ اور تکلیف و کرب مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ آسودگی اور کشادگی کا حصول مؤخر ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جب نا امیدی اور مایوسی کے بادل منڈرانے لگتے ہیں تو نصرت الہی کا نزول ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے۔ انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور مزید فرمایا، اور تاکہ تمہارے سینوں کے اندر چھپی باتوں کو آزمائے اور تمہارے دلوں کے اندر پوشیدہ رازوں کو نکھارے، اور اللہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اس کے ہر معاملے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اگر اسے آسودگی حاصل ہوتی ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے، تو یہ شکر کرنا اس کے لیے باعث خیر ثابت ہوتا ہے، اور اگر کوئی اسے تنگی لاحق ہوتی ہے تو اس پر بھی صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات اور ذکر حکیم سے ہمیں نفع پہنچائے۔ جو تم نے سنا میں نے وہ کہا، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، عظمت والے جلالت والے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اور تم بھی اس سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر، اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر۔ میں اللہ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو اس کی رضامندی کی طرف داعی ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ کرام پر۔ لوگوں، ایمان و کفر کا معرکہ اللہ تعالیٰ کے جاری طریقوں اور سنتوں میں سے ایک سنت اور طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے طریقے میں ہرگز آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے، مگر جس پر تیرا رب رحم کرے، اور اس نے انہیں اسی لیے پیدا کیا۔ اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا۔ اور جب سے اسلام کی کرنیں پھوٹی ہیں تبھی سے دشمنان اسلام، کافر لوگ گھات لگائے اس کی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیہاتوں میں یا شہروں میں ہر جگہ وہ اسی کی انتظار میں رہتے ہیں، جتھوں اور گروہوں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف معاہدے اور سازشیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور دوستوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور بری گردش و مصیبت اپنے دشمنوں کے لیے رکھ دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، خواہ مجرم ناپسند ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، یقیناً اللہ تعالیٰ مہلت و ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن وہ غافل ہرگز نہیں ہوتا۔ ظالموں اور کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، مظلوم لوگوں کے لیے انتقام لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس آپ کافروں کو مہلت دے دیجئے، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ اور مزید فرمایا، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اور مزید فرمایا، اور چھوڑ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو خوشحال ہیں، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے، بلا شبہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ کسی حکمت کاملہ کے تحت وہ کافروں، ظالموں، کسی حکمت کاملہ کے تحت
کسی حکمت کاملہ کے تحت کافروں اور ظالموں پر عذاب الہی اور اللہ کی پکڑ تاخیر کا شکار ہوتی ہے، نہ کہ ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے، اور نہ ہی کسی نسیان و بھول کی وجہ سے مؤخر ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہرگز اس سے غافل گمان نہ کیجیے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے، اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا جب ان پر عذاب آئے گا تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں قریب وقت تک مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اور کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ کھائی تھیں کہ تمہارے لیے کوئی بھی زوال نہیں، اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں پر آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تمہارے لیے خوب واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کیا، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کی، اور بے شک انہوں نے تدبیر کی اپنی تدبیر، اور اللہ ہی کے پاس ان کی تدبیر ہے، اور ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہ تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ پس تو ہرگز گمان نہ کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے، یقیناً اللہ سب پر غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، ان معروضات کے بعد گزارش ہے کہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھو، اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اپنی جماعت و اجتماعیت کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو، اپنے دشمنوں کے خلاف یکجان ہو جاؤ، اپنے حکمرانوں کی بات سن کر ان کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے دین پر ثابت قدمی کا سوال کرو، تمہارے اوپر تمہارے دین کے جو حقوق ہیں، واجبات ہیں، انہیں ادا کرو، تمہارے حکمرانوں کے جو تم پر حقوق ہیں انہیں پورا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ پھر اس ہستی پر درود و سلام بھیجو جن کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، بس اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو ہی تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما، شرک اور ظالموں کافروں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے وطن میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق عطا فرما، ان کی تائید و نصرت فرما، ان کے ذریعے دین کو تقویت و مضبوطی عطا فرما، اور ان کے ذریعے کلمہ حق کو جمع و متحد فرما۔ اے اللہ ان کو اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے دعاؤں کو سننے والے، لوگوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھ کا شکار نہ کر دینا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والے، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت نازل فرما۔